سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آسان زبان میں سمپل طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ طبی معلومات آپ تک پہنچائی جائیں۔ اسکیمک اسٹروک کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ ایک اور جو ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے اسٹروک کے لیے وہ ہے وارننگ اسٹروک۔ وارننگ اسٹروک کیا ہے؟ وارننگ اسٹروک کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ ٹرانزینٹ اسکیمک اسٹروک کو وارننگ اسٹروک بھی کہتے ہیں، کیونکہ عموماً لوگ ان سے مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اس بات کی ایک اہم علامت ہوتی ہے کہ اس شخص میں، اس فرد میں، اس مرد میں یا اس خاتون میں جس میں اسٹروک کا حملہ ہو چکا ہے، بہت زیادہ ایک مکمل فالج کے خطرے کی زد میں ہے۔ ٹرانزینٹ اسکیمک اسٹروک کے بعد کے ایک مہینے میں 5% مریضوں کو فالج ہو سکتا ہے، جبکہ TIA کے بعد، ٹرانزینٹ اسکیمک اسٹروک کے بعد پہلے سال میں فالج کے حملے کا خطرہ 10% ہوتا ہے۔ ٹرانزینٹ اسکیمک اسٹروک کے بعد 4 سالوں میں یہ خطرہ معمول سے 7 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فالج کے مختصر حملے کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کا پوری طرح معائنہ کیا جاتا رہے، اس کا بلڈ پریشر نارمل رکھا جاتا رہے، میڈیسن جو بھی اس کو دی گئی ہیں اس کا باقاعدہ استعمال ضروری ہے، اس میں کوئی لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے، اور اس کے گھر والوں کو بھی، خاص طور پر جو فیملی ممبر ہیں ان کو بھی یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اس فرد کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ دوسرے اسٹروک کے اندر جو اسٹروک ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے اندر آپ اچھا BP اپریٹس یعنی کہ بلڈ پریشر مانیٹرنگ اپریٹس ضرور رکھیں، تاکہ صبح شام جس فرد کو یہ اسٹروک کے مسائل ہو چکے ہیں اس کا بلڈ پریشر چیک کر کے اور اس بلڈ پریشر کے حوالے سے اس کی میڈیسن دی جائیں اس کو، اور اس کا ریکارڈ بھی رکھا جائے، تاکہ جب بھی آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو اس کو بتا سکیں، ڈاکٹرز کو بتا سکیں کہ بلڈ پریشر کی کیا کیفیت ہے، اور جو بھی ضروری طریقے ڈاکٹر صاحبان نے اور جو بھی کہ ہاسپٹل کے ذریعے سے مشورے دیے جاتے ہیں ان پہ باقاعدہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنے طور پر بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ بہتر سے بہتر اندازہ کر سکیں کہ کس طرح آپ اپنے مریض کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ یہ مسائل آپ اپنے مریض کے لیے بچانے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی والد یا والدہ کو اسٹروک ہوا، تو اسٹروک ہونے کے بعد پورے گھر کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، ان کو اٹینڈ کرنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے، ان کو دیکھ بھال کرنا ہے، ان کو چلانا ہے، ان کو پھرانا ہے، واش روم کے مسائل ہیں، کھانے کے مسائل ہیں، ہر وقت کہ گر نہ جائیں اور کسی اور چوٹ کا یا کسی اور مسئلے کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہے کہ پورے گھر کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو اگر آپ احتیاط برتیں گے تو آپ اپنے مسائل کو کم کریں گے اور اس فرد کے مسائل کو بھی کم کریں گے جس کو یہ فالج کا اٹیک ہو چکا ہے۔